رضامندی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ بات چیت جس کا کسی حد تک جس کو اون بھی کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ پاکستانی امریکنز کا جو ہے نا وہ کردار اور اس کے ساتھ جو ہے نا ان کی ملاقاتیں، تو یہ سارے کچھ ہوتے ہوئے تو مجھے پھر معاملات جو ہے وہ کچھ گڑبڑ نظر آ رہے ہیں۔ پی ٹی آئی اور جے یو آئی کا ممکنہ اتحاد خطرے میں، سینیٹر کامران مرتضیٰ کو معاملہ گڑبڑ نظر آنے لگا۔ کہتے ہیں ان کی اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کی رضامندی نظر آ رہی ہے، پاکستانی امریکنز کی ملاقاتیں اور کردار نظر آ رہا ہے۔ یہ چیزیں ہمارے لیے الارمنگ ہیں کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے۔ ہم نے پہلے طے کیا تھا کہ بیک ڈور رابطے نہیں ہوں گے۔ پی ٹی آئی سے اتحاد کے لیے اب کئی چیزوں کو دیکھنا ہوگا۔ فضل الرحمان پنجاب کے دورے پر ہیں، ان سے ہدایات لینی ہے۔ پرانے اتحاد کی نظم کو بھی معلوم نہیں کہ بالا بالا رابطے ہیں۔ ہمارے لیے یہ صورتحال مشکل ہے۔ پارٹی کیا فیصلہ کرتی ہے یہ الگ بات ہے، رابطوں سے متعلق مزید وضاحت درکار ہے۔ شوکت یوسفزئی نے جواب دیا، جے یو آئی پہلے 26ویں ترمیم کے وقت دوسری طرف چلی گئی تھی، جے یو آئی قومی سلامتی اجلاس میں بھی چلی گئی تھی۔ اتحاد بنے گا تو پھر شرائط کے مطابق آگے چلیں گے۔ قرآن کی کتاب ہے، میں نے کہا میں اس وقت آیا ہوں، مجھے اجازت دیں کہ میں ڈاکٹر الوی کے ذریعے اور دوسرے لوگوں کو شامل کر کے بات چیت کے دروازے کھولوں، اپنی کوشش کروں۔ خان صاحب نے کہا تمہیں بالکل اجازت ہے، اگر بات چیت کرتے ہیں تو میں پہلے دن کی طرح سے تیار۔ بانی پی ٹی آئی کی عوام میں اسٹیبلشمنٹ پر تنقید، لیکن اندرون خانہ بات چیت کی جتن۔ گھر کے بھیدی نے ہی ڈنکا ڈھا دی۔ تحریک انصاف کے سینئر رہنما اعظم سواتی نے بانی سے متعلق قرآن پر حلف کے ساتھ بیان دے دیا۔ کہا بانی نے مجھے اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کا ٹاسک دیا، معاملہ خفیہ رکھنے کا کہا۔ 22 اگست کا جلسہ کسی اور کے کہنے پر نہیں، پارٹی قیادت کے کہنے پر ملتوی کیا گیا تھا۔ اعظم سواتی بیرون ملک بیٹھے پی ٹی آئی کے یوٹیوبرز پر بھی برس پڑے۔ الحمدللہ جو ہماری مرکزی لیڈرشپ تھی، بیرسٹر گوہر صاحب اور باقی جو لوگ تھے، تمام لیڈرز سے رابطے کیے اور ان کو اس بات پہ قائل کیا کہ وہ کسی ایک دوسرے کے خلاف کوئی بیان بازی نہ دے اور جو بھی بات ہو پارٹی کے پلیٹ فارم پر آئے، ادھر بات کریں۔ یہ ہوا ہے اب تک کی جو پیش رفت ہوئی ہے اور الحمدللہ بہت کامیاب رہی ہے۔ پارٹی رہنماؤں میں اختلافات ختم کرانے کے لیے بیرسٹر گوہر متحرک۔ شوکت یوسفزئی کہتے ہیں مرکزی لیڈرشپ نے اختلافات ختم کرانے میں کردار ادا کیا۔ قائدین نے اختلافات بر وقت روکنے کی کوشش نہیں کی۔ کوشش ہے کہ اختلافات کے معاملات میڈیا پر نہ آئیں۔ بیرسٹر گوہر نے پارٹی رہنماؤں کو میڈیا پر بیان بازی سے روک دیا۔ بیرسٹر گوہر سے ملاقات میں علی امین نے بیان بازی نہ کرنے کا یقین دلایا۔ اختلافات کو ایسا تاثر نہ دیں کہ پارٹی میں دراڑیں پڑ چکی ہیں۔ حکومت علی امین کو بانی سے ملاقات کی اجازت دیتی ہے، دیگر رہنماؤں کو نہیں۔ حکومت پی ٹی آئی کو تقسیم کر کے کمزور کرنا چاہتی ہے۔ ذرائع کے مطابق بیرسٹر گوہر نے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کے بیان پر تشویش کا اظہار کیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی صورتحال پر بانی پی ٹی آئی کو بھی اعتماد ملنے کے مسلم لیگ نون کا ایک ہی ایجنڈا ہے، ترقی اور ترقی۔ جب بھی مسلم لیگ نون حکومت میں آتی ہے پاکستان کی ترقی کا پہیہ چلنے لگتا ہے۔ اب ہمیں اس ملک کے اندر کسی انتشار، فساد، کسی دھرنے، کسی لانگ مارچ کی ضرورت نہیں۔ دھرنے، فساد، لانگ مارچ کی اب ضرورت نہیں۔ مسلم لیگ نون کا ایک ہی ایجنڈا ترقی ہے۔ نون لیگ جب بھی حکومت میں آتی ہے ملک کی ترقی کا پہیہ چلنے لگتا ہے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کہتے ہیں نون لیگ سے جب بھی ملک چھینا جاتا ہے ترقی کا پہیہ الٹا چلنے لگتا ہے۔ نیا پاکستان بنانے کا کہنے والوں نے 4 سال میں پاکستان اجاڑ دیا۔ ان کا نیا پاکستان غریبوں کے لیے جہنم کا پاکستان تھا۔ پی ٹی آئی سے حکومت لی تو ملک دیوالیہ ہونے والا تھا۔ حکومت کے بدلے ہمیں سخت فیصلے کرنے پڑے۔ مہنگائی کی شرح 38 سے کم ہو کر 4% سے بھی نیچے آ گئی۔ وزیر اطلاعات عطا طاہر کہتے ہیں کچھ عناصر نے آئی ایم ایف کو خطوط لکھے، ریاست کے بجائے سیاست کو ترجیح دی۔ شہباز شریف نے سیاست نہیں ریاست کو بچایا۔ معیشت کی بہتری میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا بھرپور کردار ہے۔ وفاقی وزیر امیر مقام کہتے ہیں پی ٹی آئی کے دور میں لوٹ مار کا بازار گرم تھا۔ نون لیگ کی قیادت نے ملک کو مشکلات سے نکالا۔ پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب بولی، دوسروں کو چور کہنے والے آج ایک دوسرے کو چور کہہ رہے ہیں۔
قومی اسمبلی کا اجلاس آج شام 5 بجے طلب۔ اسپیکر قومی اسمبلی اجلاس کی صدارت کریں گے۔ اجلاس کا 12 نکاتی ایجنڈا جاری کر دیا گیا۔ اجلاس میں توجہ دلاؤ نوٹس سمیت اہم قومی امور زیر غور آئیں گے۔ خواتین کو وراثت سے محروم رکھنے سے متعلق توجہ دلاؤ نوٹس بھی ایجنڈے کا حصہ۔ وزیر داخلہ سوسائٹیز رجسٹریشن آرڈیننس میں 120 روز کی توسیع کے لیے قرارداد پیش کریں گے۔ دریائے سندھ پر مزید نہریں بنانے کا منصوبہ نامنظور۔ سندھ بھر میں مختلف سیاسی جماعتوں کے احتجاج، دھرنے اور ریلیاں۔ جام شوروں میں دھرنے سے خطاب میں JUI کے راشد سومرو نے کہا کہ سندھ کو بنجر کر کے یہ چولستان میں ریگستان آباد کرنا چاہتے ہیں۔ کینالز بنانے کا فیصلہ واپس نہ لیا تو سندھ پنجاب بارڈر بند کر دیں گے۔ حیدرآباد، سجاول، ٹھٹھہ، نوشہر و فیروز میں شہریوں نے دھرنے دیے۔ خیرپور میں گاڑی اور موٹر سائیکلوں پر ریلیاں نکالی گئیں۔ کینالوں کے خلاف دادو میں پیپلز پارٹی کی ریلی۔ ذوالفقار جونیئر بھی نئی نہروں کے خلاف میدان میں آ گئے۔ حیدرآباد پریس کلب میں گفتگو کرتے ہوئے کہا، زراعت تباہ ہو گئی ہے، ہمیں نئے کینالز نہیں چاہیے۔ کراچی پریس کلب کے باہر PTI اور GDA سمیت مختلف جماعتوں نے احتجاج کیا۔ مظاہرے میں خواتین بھی بڑی تعداد میں شریک ہوئیں۔ صدر آصف علی زرداری کو 1-2 دن میں اسپتال سے ڈسچارج کر دیا جائے گا۔ ذاتی معالج ڈاکٹر عاصم حسین نے آصفہ بھٹو کو آگاہ کر دیا۔ ذرائع کے مطابق آصفہ بھٹو نے نجی اسپتال میں صدر مملکت کی عیادت کی۔ ڈاکٹر سے اپنے والد کی صحت سے متعلق پیش رفت پر معلومات لی۔ جڑاوالا میں خوفناک حادثہ، 6 خواتین سمیت 11 افراد جان سے گئے۔ تھانے کے سامنے بس نے موٹر سائیکل رکشے کو کچل دیا۔ رکشہ ڈرائیور سمیت 5 افراد موقع پر دم توڑ گئے۔ 6 نے اسپتال میں دم توڑا۔ بس ڈرائیور فرار ہو گیا۔ کوٹ مومن میں ڈبل کیبن گاڑی نے موٹر سائیکل کو کچل دیا۔ 3 بہن بھائی جام بحق، گاڑی کا ڈرائیور گرفتار۔ ایبٹ میں حویلیاں انٹرچینج کے قریب موٹر وے پر ٹرک اور کار میں تصادم۔ کار میں سوار میاں بیوی جام بحق۔ درہ آدم خیل میں بارات کی گاڑی سڑک پر بیریئر سے ٹکرا گئی۔ 1 شخص جام بحق، 5 زخمی ہو گئے۔ کراچی کی تاجر برادری کا غزہ کے عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے آج تمام مارکیٹیں احتجاجاً بند رکھنے کا اعلان۔ صدر الیکٹرانکس مارکیٹ رضوان عرفان کی تاجروں سے یکجہتی کا مظاہرہ کرنے کی اپیل۔ کراچی تاجر برادری اتحاد کے رہنما جمیل پراچا کہتے ہیں، کراچی کے تاجر غزہ کے لوگوں کے ساتھ ہیں۔ تمام تاجر تنظیموں کا ہڑتال کی مکمل حمایت کا اعلان۔ اب وہ وقت ہے کہ جس میں پوری امت کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے، پوری قوم کو کھڑا کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک بھرپور اور طاقتور آواز اس پاکستان سے اٹھنی چاہیے، جو پاکستان ہمیشہ امت کی ترجمانی کرتا رہا ہے۔ وہ پاکستان جو نظریاتی مملکت ہے، وہ پاکستان جو اپنے سارے خراب حالات کے باوجود وہ جان رکھتا ہے کہ وہ پوری امت کے لیے کھڑا ہو سکتا ہے۔ وقت آ گیا ہے کہ فلسطین کے معاملے پر پوری امت کو بیدار کیا جائے۔ غزہ کی صورتحال پر اپنی تمام معمول کی سرگرمیاں معطل کر رہے ہیں۔ پورے پاکستان میں عوامی مہم شروع کر رہے ہیں۔ 11 اپریل کو پورے پاکستان میں مارچ کریں گے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں 13 اپریل کو کراچی میں شارع فیصل پر مارچ ہوگا۔ 20 اپریل کو اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے کی طرف مارچ کریں گے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے نام پٹیشن دائر کریں گے۔ پریس کانفرنس میں کہا، اسرائیل نے عید پر بھی فلسطینی بچوں پر بمباری کی۔ مغرب کے چہرے سے بھی نقاب اتر چکا۔ چند ممالک کو چھوڑ کر پوری دنیا بے حسی کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ غزہ کی صورتحال میں کوئی بولنے کو تیار نہیں۔ غزہ صورتحال پر مسلم ممالک بھی خاموش ہیں۔ پاکستان منرلز انویسٹمنٹ کانفرنس میں ریکوڈک منصوبے کی فیزیبلٹی لانچ کی جا رہی ہے۔ وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کی پروگرام اعتراض ہے میں گفتگو۔ کہا، بیرک گولڈ کمپنی کے صدر خود کانفرنس میں شرکت کے لیے پاکستان آ رہے ہیں۔ پاکستان کے لیے سرمایہ کاری کا دروازہ کھلنے جا رہا ہے۔ امریکہ کا ایکزم بینک ریکوڈک میں سرمایہ کاری کرے گا۔
پاکستان کی اپنی لیگ اپنا برانڈ، افسوس نقصان بھی اپنے ہی پہنچانے لگے۔ ملتان سلطانز کی اونر علی ترین کی غیر ذمہ دارانہ گفتگو پی سی بی، پی ایس ایل فرنچائزز اور اداروں کی انتھک محنت اور بے لوث خدمات کے لیے نقصان دہ۔ کراچی کنگز کے مالک سلمان اقبال کا غیر سنجیدہ باتوں پر افسوس کا اظہار۔ کہا پی ایس ایل شروع ہوا تو شکوک و شبہات ظاہر کیے گئے، بھارتی ٹی وی چینلز نے پروپیگنڈے کیے، لیکن ایک ٹیم اونر کی باتوں سے حقیقی معنوں میں دکھ پہنچا۔ پی ایس ایل کرکٹ سے کہیں بڑھ کر ہے، یہ پاکستان کا اپنا کامیاب برانڈ ہے۔ علی ترین سمیت تمام سٹیک ہولڈرز پی ایس ایل سے منافع کماتے ہیں۔ منفی باتیں چھوڑیں، تمام ٹیم اونرز کو پی ایس ایل کی ترقی کے لیے ہر ممکن کردار نبھانا چاہیے۔ آسٹریلیا کے سابق فاسٹ بولر شان ٹیٹ کراچی کنگز کے فاسٹ بولنگ کوچ مقرر۔ سپیڈ سٹار سیزن 10 میں کراچی کے شیروں کی کوچنگ کریں گے۔ کراچی کنگز کے اونر سلمان اقبال کا کہنا ہے شان ٹیٹ کا جارحانہ بولنگ کا فلسفہ کراچی کنگز کی حکمت عملی سے ہم آہنگ ہے۔ یقین ہے شان کی کوچنگ ہماری بولنگ مزید خطرناک ثابت ہوگی۔ سابق سپیڈ سٹار پاکستان اور افغانستان کے بولنگ کوچ بھی رہ چکے ہیں۔ پی ایس ایل 10 کے لیے کراچی کنگز کے مقامی کھلاڑی ہوٹل پہنچنا شروع۔ حسن علی، عباس آفریدی، عامر جمال، عرفات منہاس اور زاہد محمود نے رپورٹ کر دیا۔ عمیر بن یوسف، ریاض اللہ، فواد علی اور مرزا مامون کی بھی آمد۔ ہیڈ کوچ روی بوپارا اور فاسٹ بولنگ کوچ شان ٹیٹ بھی پہنچ رہے ہیں۔ کنگز کا تربیتی کیمپ آج سے نیشنل اسٹیڈیم میں لگے گا۔ کراچی کے شیر سیزن 10 میں اپنا مقابلہ ملتان سلطان سے ہفتے کو کھیلیں گے۔ ایچ پی ایل پی ایس ایل 10 کے کمنٹری پینل کا اعلان کر دیا گیا۔ انگلینڈ کے سابق کپتان لیسٹر کک پہلی بار پی ایس ایل کمنٹری پینل کا حصہ۔ مارک نکولس، جے پی ڈومینی، مائک ہیزمن بھی کمنٹری پینل میں شامل ہوں گے۔ مارٹن گپٹل، سابق آسٹریلوی کرکٹر لیزا اسٹاکر پہلی بار پی ایس ایل میں کمنٹری کریں گی۔ پاکستان سے رمیز راجہ، وسیم اکرم، وقار یونس، عامر سہیل، بازد خان، عروج ممتاز اور سکندر بخت پی ایس ایل میں کمنٹری کریں گے۔ اردو کمنٹری پینل میں طارق سعید، علی یونس، عقیل سمر، مرینا اقبال اور سلمان بٹ شامل ہیں۔ ایچ پی ایل پی ایس ایل 10 کا ٹرافی ٹور آخری مرحلے میں داخل۔ دلو مینارہ کوئٹہ میں نمائش کے لیے پیش کر دی گئی۔ کرکٹر حسیب اللہ نے چمچماتی ٹرافی کے ساتھ فوٹو سیشن کروایا۔ میگا ایونٹ کا آغاز 11 اپریل سے ہوگا۔ حیدرآباد میٹرک تعلیمی بورڈ انتظامیہ کی نااہلی، سینکڑوں طلباء کے امتحانی فارم جمع ہونے سے رہ گئے۔ آج سے میٹرک امتحانات کا آغاز ہو رہا ہے۔ والدین اور طلباء کی بڑی تعداد رات گئے تک ایڈمٹ کارڈز کے حصول کے لیے پریشان۔ بورڈ کوآرڈینیٹرز کہتے ہیں جن بچوں نے پورٹل بند ہونے کے بعد فارم جمع کرایا ان کی سلپیں جاری نہیں ہوئی۔ کراچی میں شارع فیصل پر کارساز کے قریب تیز رفتار کار الٹ گئی۔ حادثے میں ایک شخص جاں بحق، 2 خواتین زخمی۔ سلطان آباد ٹریفک پولیس چوکی کے قریب تیز رفتار موٹر سائیکل سلپ ہو گئی۔ موٹر سائیکل سوار ایک شخص جاں بحق، دوسرا زخمی۔ کراچی میں کام کرتے ہیں، ادھر وز پکڑ دیے، ابھی ادھر آئے، ابھی ہم جائے گا افغانستان۔ ہم نے تمام تر فیسلٹیز میسر کیے ہیں۔ 1 اپریل سے لے کر ابھی تک اندازاً 2000 سے اوپر افغان مہاجرین انخلا کر چکے ہیں۔ غیر قانونی مقیم افغان باشندوں کی ملک بدری۔ چمن میں افغان سرحد زیرو پوائنٹ پر 2 ہولڈنگ کیمپ قائم۔ ہولڈنگ کیمپ میں تمام سہولتیں موجود ہیں۔ پنجاب سے 1336 غیر قانونی افراد کو ڈپورٹ کیا جا چکا ہے۔ 2810 غیر قانونی مقیم شہری پہلے سے ہولڈنگ پوائنٹس پر موجود ہیں۔ آئی جی پنجاب کا کہنا ہے غیر قانونی مقیم تمام غیر ملکی شہریوں کو ہر صورت واپس بھجوایا جائے گا۔ مری میں غیر قانونی مقیم افغان شہریوں کے داخلے پر پابندی عائد کر دی گئی۔ غیر قانونی مقیم افغان باشندوں کو املاک کرائے پر دینے پر بھی پابندی لگا دی گئی۔ افغان مہاجرین سے کاروبار یا لین دین نہ کی جائے۔ پولیس کی ہدایت، پناہ دینے والوں کے خلاف بھی کارروائی ہوگی۔
پاک افغان بارڈر سے خوارج کی دراندازی ناکام، سیکیورٹی فورسز نے شمالی وزیرستان کے علاقے حسن خیل میں 8 خارجیوں کو ٹھکانے لگا دیا، 4 زخمی ہو گئے۔ ISPR کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے علاقے میں ممکنہ خارجیوں کے خاتمے کے لیے سینیٹائزیشن آپریشن بھی کیا۔ افغان عبوری حکومت یقینی بنائے کہ خارجی ان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ کریں۔ صدر مملکت، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ چیئرمین پیپلز پارٹی ہو گئے۔ پارٹی ذرائع کے مطابق بلاول بھٹو 12 روز تک بیرون ملک قیام کریں گے، 17 اپریل کو وطن واپس آئیں گے۔ لاہور میں ICC ویمنز کرکٹ ورلڈ کپ کوالیفائر کے مقابلے جاری، پاکستانی ٹیم ویسٹ انڈیز کے خلاف دوسرا وارم اپ میچ آج کھیلے گی۔ فاطمہ ثنا پاکستانی ٹیم کی قیادت کریں گی۔ پاکستان اور ویسٹ انڈیز کی ٹیمز قذافی اسٹیڈیم پہنچ گئیں۔ کراچی میں پہلی ورلڈ انڈر 23 اسکواش چیمپئن شپ شروع ہو گئی۔ DHA کے تعاون سے ہونے والے ایونٹ میں 32 ملکوں کے کھلاڑی حصہ لے رہے ہیں۔ یورپ سے لے کر براعظم ایشیا سے جڑے کھلاڑی سر دھڑ کی بازی لگانے کو تیار۔ کسی نے کیا فاتحانہ آغاز، کسی کو ہوئی۔ عالمی انڈر 23 اسکواش چیمپئن شپ میں نور زمان اور حمزہ خان کا فاتحانہ آغاز۔ ویمنز کیٹیگری میں اسپین کی رومی رو نے فتح حاصل کی۔ ایونٹ میں 32 ملکوں کے مرد اور خواتین کھلاڑی ان ایکشن ہیں۔ اسپینش لیگ میں ریال میڈرڈ کو شکست، ویلنسیا نے اعصاب شکن میچ 2-1 سے جیت لیا۔ ہوگو نے فیصلہ کن گول اضافی وقت میں کیا۔ انگلش پریمیئر لیگ میں آسٹن ولا کی فتوحات کی ہیٹ ٹرک، ناٹنگھم فارسٹ کو 2-1 سے زیر کیا۔ چارلسٹن اوپن ٹینس میں امریکی کھلاڑی چھا گئی، جیسیکا پیگولا نے روسی حریف کو پچھاڑ کر فائنل میں انٹری دے دی۔ ٹائٹل کے حصول کے لیے جیسیکا کا ٹکراؤ ہم وطن صوفیہ سے آج ہوگا۔ اور جادو نگری کا باکس آفس پر تہلکہ، ہالی ووڈ کی مزاح سے بھرپور اینیمیٹڈ فلم مائن کرافٹ کا ٹریلر ریلیز کے 3 دنوں میں ریکارڈ آمدن، فلم $157 ملین کما کر سب سے آگے رہی۔